اور وہ سارا بھارتی میڈیا صبح سے لے کے شام تک وہ گالیاں دے رہا ہے, کہہ رہا ہے جی پاکستان لٹ گیا, مر گیا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, انہوں نے تو وزیر اعظم ہاؤس گروی رکھ دی ہے. آپ نے رینٹ اے کار تو اکثر سنا ہوگا, آج ہم آپ کو رینٹ اے پرائم منسٹر ہاؤس سناتے ہیں. وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں عمران خان نے ایک یہ اعلان بھی کیا تھا کہ وہ تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دیں گے اور اس کے لیے وہ وزیر اعظم ہاؤس کو بھی یونیورسٹی بنا دیں گے. 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود وزیر اعظم ہاؤس میں بننے والی یونیورسٹی تاحال فائلوں تک ہی محدود ہے. کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کا فوکس پہلے دن سے ہی ذریعہ تعلیم نہیں, ذریعہ آمدن پر رہا ہے, جسے بڑھانے کے لیے وہ کبھی وزیر اعظم ہاؤس کی پرانی گاڑیوں کی نیلامی کرا دیتے ہیں اور کبھی وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں بیچ ڈالتے ہیں. مگر اب وہ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں. وہ ذریعہ آمدن بڑھانے کے لیے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کی سرکاری رہائش کا یعنی وزیر اعظم ہاؤس کو کرائے پر چڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. جی ہاں, بالکل ٹھیک سنا آپ نے. وزیر اعظم ہاؤس جہاں یونیورسٹی بھی بننی ہے, جہاں یوتھ نے تعلیم کی دولت سے مالا مال بھی کبھی ہونا ہے, اسی وزیر اعظم ہاؤس کو اب کرائے پر چڑھا کر مال بنانے کی پلاننگ ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں اب عنقریب نیشنل اور انٹرنیشنل فوڈ ایونٹس, ثقافتی ایونٹس, نمائش, ونٹیج کارز کی نمائش اور تو اور فیشن شوز تک ہوتے ہوئے یہ قوم دیکھے گی. ملکی اور غیر ملکی کمپنیز چند ہزار پاؤنڈز, ڈالرز اور روپوں کے عوض وزیر اعظم ہاؤس کو کرائے پر لے کر کارپوریٹ تقریبات تک منعقد کر سکے گی. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزیر اعظم ہاؤس پر ٹو لیٹ یعنی کرائے پر دستیاب ہے کا بورڈ بہت جلد آویزہ کر دیا جائے گا. اس بڑی خبر, اس آئی برو ریزنگ خبر اور اس دل دہلا دینے والی خبر کے ساتھ میں آپ سب لوگ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج جب میں فواد چودھری صاحب کو سن رہی تھی, یقین جانیے میں جھوٹ نہیں بولوں گی, میرے رونٹے کھڑے ہو گئے کہ رینٹ اے کار سنا تھا, اب پرائم منسٹر ہاؤس از آن رینٹ. آئی مین دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی آپ نے سنا ہے دیٹ اینی تھنگ وچ از ود ان دا پریمسز آف پرائم منسٹر ہاؤس, کچھ بھی اس کے پریمسز میں اس کو کرائے کے لیے باقی دنیا کے لیے, باقی عام پبلک کے لیے کھولا جا رہا ہے, اور اسپیسیفکلی ایلیٹ کلاس کے لیے. ہاؤ از دس پاسبل ان دلیب؟ عطا صاحب, یہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس کو کرائے پر دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور آپ لوگ ہیں کہ اپنے بیانیے میں پھنسے ہوئے ہیں, کہاں ہیں اپوزیشن؟ میں موقع نہیں ملا یہ وزیر اعظم ہاؤس پہ بات کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ زمین بیچ ڈالی, زمن بیچ ڈالا, لہو بیچ ڈالا, بدن بیچ ڈالا, شجر بیچ ڈالا, چمن بیچ ڈالا, کیے تھے وعدے زمین و مکان کے, میری جائے مدفن کفن بیچ ڈالا, میں روٹی اور کپڑے میں الجھا رہا, ایک نیازی نے میرا وطن بیچ ڈالا. پرابلم یہ ہے کہ آپ آئے ہیں اور وہ دن مجھے یاد ہے, میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ایک فیمس میڈیا پرسنالٹی ہیں, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک باتھ روم میں باتھ ٹب میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ شو یہ کر رہے تھے کہ یہ غالباً کوئی صدام حسین کا محل ہے جس میں آج عوام کو پہلی دفعہ ایکسیس ملا ہے, اور وہ باتھ ٹب میں انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جس طرح تصویر کھنچوائی وہ آج بھی میرے ذہن میں اچھی طرح تازہ ہے. اور ایک ایک کمرے کا وزٹ کیا جیسے پتہ نہیں اندر کیا چیزیں دبائی ہوئی تھیں. اس کے ہفتے بعد ہم نے بھینسیں بیچی بینی سلیم صاحبہ, اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ یہ دیکھیں یہ بھینسیں ہیں جو دودھ دیتی ہیں, یہ بھینسیں ہم بیچنے جا رہے ہیں, ان سے جو ریونیو آئے گا پاکستان کا قرضہ اتاریں گے. اس کے بعد ہم نے ساری گاڑیاں کھڑی کی لان کے اندر اور ہم نے کہا جی یہ ہم گاڑیاں بھی آکشن کرنے جا رہے ہیں اور بڑا ریونیو اکٹھا ہوگا. نتیجہ کیا نکلا؟ انگریزی کی ایک ٹرم ہے پینی وائز پاؤنڈ فولش. ہم نے اس کے بعد جب بھینسیں بیچی تو ہم نے کہا یہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں چائے بھی بنتی ہے, چائے میں دودھ بھی ڈلتا ہے, اس کا تو ٹینڈر کرنا پڑے گا, بازار سے تو دودھ نہیں آ سکتا نا, سرکاری خرچہ ہے, ٹینڈر ہوتا ہے, اس کی کچھ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رولز طے ہوتے ہیں. ہم نے 4 گنا زیادہ قیمت پہ ٹینڈر کر کے تو دودھ سپلائی کرنے والی کمپنی کو کانٹریکٹ دیا بھینسیں بیچنے کے بعد. نمبر 1. نمبر 2, گاڑیاں ہم نے کتنی نئی خریدی ہیں, اٹس اینی بڈیز گیس. پنجاب میں تو آپ چھوڑ ہی دینا, یہاں تو ایسی رول ہے کہ سائیں بزدار کا جب دل کرتا ہے وہ نئی گاڑی خرید لیتا ہے. نئی بلٹ پروف بی ایم ڈبلیوز آ رہی ہیں جو ہماری فرٹیچر گاڑیاں بیچی تھیں, اس سے کتنا ریونیو آیا اور آپ نے کتنی نئی گاڑیاں خریدی ہیں, موازنہ کر لیں. میں کمرشل جیٹ پہ جاؤں گا, میں چارٹرڈ جیٹ استعمال نہیں کروں گا. آتے بڑی بری ہیں, آتے بہت بری ہیں. جہانگیر ترین کے جہاز میں ساری زندگی گزاری ہو تو پی آئی اے کے جہاز پہ دھکے کھانے کا کس کا دل کرتا ہے؟ ایئر فورس 1 پاکستان ایئر فورس کے جہاز پہ موصوف نے چھینک بھی مارنی ہو
تو وہ پاکستان ایئر فورس 1 پہ جاتے ہیں. الیکشن کیمپین چلانی ہو تو سرکاری ہیلی کاپٹر پہ لینڈ کرتے ہیں مظفر آباد میں. تو یہ دیکھیں نا, قوم کو اتنا بیوقوف نہ بنائیں. ہم بہت بیوقوف ہوں گے, اتنا نہ بنائیں جتنا آپ ہمیں سمجھتے ہیں. اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہمیں کریڈٹ دے دیں کہ آپ لوگوں نے تباہی کے دہانے پہ ملک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے. اور پرائم منسٹر ہاؤس کی اصلیت سن لیں, وہ کوئی شہانہ محل نہیں ہے بینی صاحبہ. آپ بھی وہاں گئی ہیں, چھتیں وہاں کی لیک کرتی ہیں, بڑا ہال وہاں پہ ہے کوئی نہیں, ناقص فرنیچر ہے وہاں. کوئی بھی بڑی کارپوریٹ کمپنی, میری اگر کارپوریٹ کمپنی ہو تو میں سرینا چلا جاؤں گا, میں کہیں اور چلا جاؤں گا, میں کبھی بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ایونٹ نہیں کروں گا. میں کیوں کروں؟ وہ وہاں کے اتنے حالات خراب ہیں. یہ ایک کام ہو سکتا ہے, اگر شیشے کی دیواریں بن جائیں تو لوگ بڑے اچھے پیسے دیں گے مراد سعید اینڈ کمپنی کو دیکھنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے. آپ ٹکٹ لگائیں مراد سعید پہ, گنڈا پور وغیرہ پہ, میں آپ کو یہ زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا. لوگ بڑے بڑے دور سے آئیں گے پیسے لے کے کہ جی یہ ایک کلاس انٹرٹینمنٹ ہمیں اور کہاں ملے گی. یہ کام ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ مجھے اس کی منطق سمجھ نہیں آتی. آئی ایم سوری. گو کہ یہ جو فیصلہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا آغاز میں, وزیر اعظم ہاؤس کو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرنے کا, یہ فی الوقت مؤخر ہو گیا ہے. لیکن یہ ایک تجویز تھی, وزارت ہاؤسنگ کی ایک سمری تھی جس میں یہ تجویز دی گئی تھی. پھر اطلاعات یہ تھیں کہ کابینہ اس کی منظوری دے گی, وہاں پر ونٹیج گاڑیوں کی نمائش ہوگی, سیمینار ہوا کریں گے اور اس سے آمدن حاصل کی جائے گی. اس کو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جائے گا ان شارٹ. اب یہ مؤخر ہو گیا, میں اس پہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ پہلے جی وزیر اعظم ہاؤس کو ہم یونیورسٹی بنائیں گے, گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھولیں گے, دیواریں کون یہ سوچ اور یہ خیالات کون دیتا ہے اور اس کے پیچھے کیا منطق ہوتی ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں گے. ارسلان صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پولیٹیکل سٹنٹ ہیں جناب, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ سیاست دانوں کی باتیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب نے بھی باتیں کی, اور ابھی وزیر اعظم ہاؤس کو آپ جو ہے وہ رینٹ پہ چلائیں گے. مطلب کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ کوئی اسٹیٹ کی آنر بھی ہوتی ہے. آپ وہ آپ کا گھر نہیں ہے, وہ وزیر اعظم صاحب کا گھر ہے. ان کو ریاست میں چن کے بٹھایا, وہاں پہ عوام نے بٹھایا. اس ادارے کی, اس انسٹیٹیوشن کی, اس بلڈنگ کی عزت کریں. کل کو آپ کہیں گے جی سپریم کورٹ رات کو فارغ ہوتی ہے, کل آپ کہیں گے جی فلاں بلڈنگ رات کو فارغ ہوتی ہے, دن کو یہ فارغ ہوتا ہے, 6 مہینے یہ فارغ ہوتا ہے. اس طرح تو ملک نہیں چلتے جناب. ملک اس طرح نہ امیر ہوتے ہیں نہ ان چیزوں سے غریب ہوتے ہیں. جہاں پیسہ پیدا ہونا چاہیے, جو پروڈکشن ہونی چاہیے, انڈسٹری چلنی چاہیے, وہ کام کریں. آپ یہ کیا پولیٹیکلی لوگوں کو موبلائز, اور وہ سارا بھارتی میڈیا صبح سے لے کے شام تک وہ گالیاں دے رہا ہے, کہہ رہا ہے جی پاکستان لٹ گیا, مر گیا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے تو وزیر اعظم ہاؤس گروی رکھ دی ہے. وہ پہلے کہتے ہیں جی سڑکیں گروی رکھ دی, ایئرپورٹ گروی رکھ دیے, اب وزیر اعظم ہاؤس کو آپ نے جناب لگا دیا کرائے کے اوپر. یہ کس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ملک کس طرح چلتے ہیں؟ کیا غربت اس طرح